السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر بجا لاتے ہیں جس کی توفیق سے آج پھر سے ہم لوگ دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو شرف قبولیت سے نوازے۔ محترم سامعین و سامعات، کل کے درس میں آپ نے عشر ذی الحجہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے متعلق کتاب و سنت اقوال سلف کی روشنی میں آپ نے 11 نکات سماعت فرمایا تھا، جو نکات عشر ذی الحجہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے میں عشر ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال اور اس سے جڑے ہوئے فقہی مسائل سے متعلق تفصیلی طور پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں عمل صالح کرنے کے سلسلے میں بنیادی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه ومالہ فلم یرجع من ذلك بشیء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشر ذی الحجہ میں کیا جانے والا ہر نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اس ٹکڑے میں العمل الصالح کہا، ما من ایام العمل الصالح۔ العمل الصالح نیک عمل کو کہا جاتا ہے۔ العمل الصالح اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کے اندر 3 شرائط پائے جائیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والے کا عقیدہ درست ہو، صحیح ہو، شرک اکبر سے وہ پاک ہو اور ہر قسم کے کفر و نفاق سے پاک ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل کرتے ہوئے اخلاص و للہیت کے ساتھ اس عمل کو انجام دے، ریاکاری، دکھاوا، شہرت مقصود نہ ہو۔ اور تیسری چیز، کسی بھی نیک عمل کو انجام دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیا جائے۔ یہ 3 شرطیں، ان 3 شرطوں کے ساتھ کیا جانے والا عمل عمل صالح کہلاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں العمل الصالح کہا۔ العمل الصالح ایک جامع لفظ ہے، اس کے اندر اسلام کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ تمام کی تمام عبادتیں اس لفظ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تمام کی تمام عبادتیں، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے صدقہ و خیرات ہو، چاہے اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، چاہے قرآن مجید کی تلاوت ہو، چاہے مسکینوں کا پیٹ بھرنے کی شکل میں ہو، چاہے مریض کی عیادت کرنے کی شکل میں ہو، چاہے نماز جنازہ ادا کرنے کی شکل میں ہو، چاہے کسی کو نیکی کی طرف بلانے کی شکل میں ہو، کسی کو برائی سے روکنے کی شکل میں ہو۔ العمل الصالح کے اندر دین کا ہر عمل شامل ہو جاتا ہے۔ دین اسلام کی ہر عبادت العمل الصالح کے اندر شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عشر ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس کو اسلام عمل صالح کہتا ہے،
جس کو اسلام عبادت سے تعبیر کرتا ہے، اس عمل کو آپ انجام دیجئے، اس عمل کو انجام دیجئے، چاہے قرآن مجید کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، صدقہ و خیرات ہو، نمازیں ہوں، روزے ہوں، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، جو بھی عبادت آپ کر سکتے ہیں بڑھ چڑھ کر ان 10 دنوں کے اندر حصہ لیں اور ان عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم اور آپ کو مختصر انداز میں یہ بتاتی ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ہر عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، اس کی طرف جد و جہد کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، کوئی بھی عمل کیوں نہ ہو۔ ہر عمل اللہ رب العالمین کے پاس ان دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو پوچھا، اللہ کے نبی، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ اللہ کے پاس ان دنوں میں کیا جانے والا عمل صالح محبوب ہے؟ نبی نے کہا جی ہاں، جی ہاں، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ اللہ کے پاس پسندیدہ اور محبوب عمل ان دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے۔ ہاں، اللہ یہ کہ وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کر کے شہید کا مقام حاصل کر لیا، اس کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ تو یہ حدیث ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کو عشر ذی الحجہ کو غنیمت جانتے ہوئے ہر چھوٹے بڑے عمل کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، فرائض کا اہتمام کیجئے، سنت نمازوں کا اہتمام کیجئے، صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کیجئے، روزوں کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیجئے، ہر چھوٹا بڑا نیک عمل کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ جب ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں داخل ہو جاتے تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں بہت زیادہ محنت کرتے، کوشش کرتے، اتنی کوشش کرتے لگتا کہ ان کی طاقت، ان کی صحت جواب دے دے گی، اس قدر وہ ان 10 دنوں میں عمل صالح کرنے کے لیے کوششیں کرتے تھے، جد و جہد کیا کرتے تھے۔ ہاں، ان 10 دنوں میں کچھ ایسے اعمال بتائے گئے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہو کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مخصوص اعمال۔ عمل تو ہر عمل اللہ کے پاس پسندیدہ ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو خصوصیت کے ساتھ 10 ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ان اعمال کی طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی ہے۔ اسی کی تفصیل انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بات تفصیل ہوگی، بات جو ہے تفصیلاً ہوگی، اسی لیے میں بالاختصار آپ کے سامنے شروع میں پوائنٹس کی شکل میں وہ اعمال ذکر کرنے جا رہا ہوں، پھر انہی اعمال کی میں تفصیل آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا عمل ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیا جانے والا یہ ہے کہ جب آپ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیں تو ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کی دعا ضرور پڑھیں۔ اب یہ جو دعا ہے چاند دیکھ کر پڑھنے کی دعا، یہ صرف ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اسلام کا کوئی بھی مہینہ ہو، جب بھی چاند نظر آئے، چاہے محرم کا مہینہ، چاہے محرم کا چاند ہو، سفر کا چاند ہو، رجب کا چاند ہو، ذی القعدہ کا چاند ہو، ربیع الاول کا چاند ہو، رمضان کا چاند ہو، جب بھی آپ اسلامی مہینے کا چاند دیکھ لیں تو آپ اس وقت پڑھنے کی جو دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس دعا کا اہتمام کریں۔ اب ان مہینوں میں سے ایک مہینہ بلکہ اشہر حرم میں سے ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ، تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ذی الحجہ کا جب چاند نظر آ جائے تو چاند دیکھنے کی دعا پڑھی جائے، یہ پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل ان دنوں میں کیا جانے والا جو مخصوص عمل ہے وہ ہے حج اور عمرہ۔ آپ جانتے ہیں کہ انہی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں حج تمتع ہوتا ہے، حج تمتع ہوتا ہے،
جس کے اندر حج بھی ہوتا ہے، عمرہ بھی ہوتا ہے، اور حج کے اکثر اعمال انہی دنوں میں انجام پاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ 11، 12، 13 تاریخ کو کچھ اعمال بچ جاتے ہیں حاجی کے، لیکن اکثر کام انہی 10 دنوں میں اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا عمل آپ کہہ سکتے ہیں ان 10 دنوں کی مناسبت سے حج اور عمرہ حج تمتع کا عمرہ ہے، ورنہ عمومی عمرہ نہیں ہے۔ عمومی عمرہ تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مخصوص اعمال میں سے نہیں ہے صرف عمرہ، یہ حج تمتع کا میں عمرہ کہہ رہا ہوں، جس حج کے اندر حج بھی ہو جاتا ہے اور عمرہ بھی ایک ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا عمل ہو گیا۔ تیسرا عمل، کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کی جائے۔ نمبر 4، ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کیا جائے، اور خاص طور سے عرفہ کے دن کے روزے کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 5، ان دنوں میں کیا جانے والا مخصوص عمل، اللہ رب العالمین کی راہ میں اللہ کے نام پر جانوروں کی قربانی پیش کیا جائے، یہ 5واں عمل ہے۔ چھٹا عمل، جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا، تو چاند دیکھ لینے کے بعد قربانی کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بال، اپنے ناخن اور اپنے چمڑے کا کوئی حصہ نہ نکالے یہاں تک کہ وہ قربان کر دے اپنے جانور کو۔ 7واں عمل یہ ہے کہ جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یا گائے میں یا اونٹ میں حصہ لینے کی طاقت بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو ایسے شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد اپنے بال نہ نکالے، اپنے ناخن نہ نکالے، اور جب جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لینے کے بعد اگر وہ اپنے بالوں کو نکال لے گا تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ 7 اعمال آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے مخصوص اعمال ہیں۔ اسی کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تفصیلی طور پر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا کام ذی الحجہ کے مناسبت سے جو کرنا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد یا چاند دیکھتے وقت چاند دیکھنے کی دعا پڑھنا چاہیے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کان اذا رأى الہلال قال اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا، جب کبھی وہ چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ کیا مطلب دعا کا؟ اے اللہ، اس چاند کو ہمارے لیے مبارک کر، اور اس مہینے کو اے اللہ برکت کے ساتھ، ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ ہمیں نصیب فرما۔ اے چاند، تیرا رب اور میرا رب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ یہ دعا کا معنی ہے۔ تو یہ سنن الترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ تو یہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، یہ صرف ذی الحجہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی بھی اسلامک مہینہ جب شروع ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے کسی مہینے کا، تو اس وقت یہ دعا پڑھنا مشروع ہے، مستحب ہے، افضل ہے۔ دوسرا عمل، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا جو عمل ہے وہ ہے حج اور عمرہ، خاص کر کے حج تمتع جسے ہم کہتے ہیں، جس میں عمرہ اور حج ان دنوں میں کیے جاتے ہیں، اشہر حج کے اندر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی آپ ایک عمرہ کرتے ہو، اس کے بعد آپ سے جو بھی گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں صغیرہ گناہ،
اس کے بعد جب آپ دوسرا عمرہ کر لیتے ہو، دوسرا عمرہ کرنے سے پچھلے تمام کے تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا حج مبرور یعنی حج مقبول، وہ حج جو اللہ رب العالمین کے پاس مقبول ہو جائے، اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حج کا بدلہ محض اللہ تعالیٰ نے جنت ہی کی شکل میں رکھا ہے۔ تو یہ حج اور عمرے کی بڑی فضیلت آئی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی مسلمان کو حج کرنے کی طاقت دیا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کو چاہیے کہ وہ حج اور عمرے کا اہتمام کرے ان دنوں کے اندر۔ حج سے متعلق ایک اور فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا جو کوئی آدمی اخلاص للہیت کے ساتھ حج کے اعمال کو انجام دے، حج کے فریضے کو انجام دے، اور اس حج کے دوران وہ جمع اور جمع تک پہنچانے والے کاموں سے پرہیز کرے اور فسق و فجور کے کاموں سے پرہیز کرے، تو وہ حج کے بعد اپنے گھر اسی حالت میں لوٹتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے ابھی ابھی اس کو اپنے پیٹ سے جنم دیا ہے، یعنی گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر وہ اپنے گھر لوٹتا ہے۔ حج کی وجہ سے انسان کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عبداللہ کیا تمہیں نہیں معلوم ان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج کی وجہ سے حج سے پہلے تمام کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، معاف کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے، لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان دنوں میں جو ہے حج کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہی وہ 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں خاص طور سے 8 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ کو ایک حاجی جب حج پہ جاتا ہے بہت سارے حج کے مناسک کو انجام دیتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں رکتا ہے، وہاں نمازیں پڑھتا ہے قصر کے ساتھ اپنے اوقات میں، پھر جب مینا میں دن بھر گزارتا ہے تو رات ہوتی ہے، تو پھر دوسرے دن تک 9 ذی الحجہ تک مینا میں گزارتا ہے، اور 9 ذی الحجہ کے سورج طلوع ہونے کے بعد وہ عرفات کے میدان کو جاتا ہے اور عرفات کے میدان میں رکتا ہے۔ اس کی الگ فضیلتیں ہیں، کل کے درس میں آپ کے سامنے لائی گئیں۔ اتنے بڑے عظیم مقام پہ وہ رکتا ہے، پھر عرفات کے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے عرفات کے میدان میں، وہ مزدلفہ میں رات گزارتا ہے 9 ذی الحجہ کی رات کو، پھر جب 10 ذی الحجہ کی صبح ہوتی ہے مینا جاتا ہے، جمرۃ العقبہ کو کنکریاں مارتا ہے، پھر جو ہے جانور کی قربانی پیش کرتا ہے، اپنے بالوں کو کٹواتا ہے، پھر طواف افاضہ کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے عظیم اعمال حج کے جو مناسک ہیں وہ انہی دنوں میں ایک حاجی انجام دیتا ہے۔ تو محترم سامعین و سامعات، یہ دوسرا عمل ہو گیا ان دنوں میں کیا جانے والا۔ اسی طریقے سے تیسرا عمل ایک مسلمان کو عشر ذی الحجہ میں جس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو بھی آپ کو اس قسم کی جو بھی دعائیں یاد ہیں آپ کو، جس میں اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی گئی ہے، اس کی کبریائی، بزرگی، تعریف کی گئی ہے، ایسے کلمات کو آپ اپنے زبان کو میں لائیے، اس کا ورد کرتے رہیے۔ کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر ان دنوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ معلوم دنوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ معلوم دنوں میں اللہ نے کہا فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں۔ اب یہاں اللہ نے فی ایام معلومات کہا تو معلوم دنوں سے کون سے دن مراد ہیں؟ ابن عباس اور ان کے علاوہ دیگر
मुफस्सिरीन की एक बड़ी जमात ये कहती है यहां अय्याम मालूमात से मुराद जिल हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन हैं, जैसा कि हाफिज इब्न रजब रहमहुल्लाह ने लताइफुल मआरिफ में इसको नकल किया है। इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अय्यामिन अअज़मु इंदल्लाह वला अहब्बु इलैहि मिनल अमल फीहिन्ना मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र फअक्सिरू फीहिन्ना मिनत तहलील वत्तकबीर वत्तहमीद। आपने फरमाया कि इन 10 दिनों में किया जाने वाला कोई भी नेक अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास सबसे ज्यादा पसंदीदा है और सबसे ज्यादा बड़ा अमल है। और आपने कहा लिहाजा लोगों इन 10 दिनों के अंदर कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, कसरत के साथ अल्लाहु अकबर का विर्द करो, कसरत के साथ अल्लाह की हम्द व सना बयान करो। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को अगरचे ज़ईफ करार दिया है, लेकिन अहमद शाकिर, शुएब अल अर्नाऊत और हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है। अगर ये हदीस अल्लामा अलबानी की तहकीक के मुताबिक ज़ईफ भी मान लिया जाए तब भी इस हदीस का माना और मतलब सही है, यानी इस हदीस का माना कुरान मजीद की उस आयत से मुवाफिक है, खिलाफ नहीं है, जिसमें अल्लाह ने कहा कि लोगों को चाहिए कि इन दिनों में कसरत से अल्लाह को याद करें, अल्लाह का जिक्र करें। उस आयत के मुताबिक है ये हदीस। तो लिहाजा इस हदीस में हुक्म दिया गया कसरत से अल्लाह की तहलील करो, कसरत से तकबीर करो, कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना बयान करो। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ज़ादुल मआद में फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्सिरु मिन दुआ फिल अश्र मिन दिल हिज्जती व यअमुरु फीहि बिल इक्सार मिन तहलील व तकबीर व तहमीद। कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों में कसरत से अल्लाह से दुआएं करते थे, तो लिहाजा कसरत से दुआएं भी करना चाहिए इन 10 दिनों में। और कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 दिनों में कसरत के साथ अल्लाह की तहलील बयान करने, अल्लाह की तकबीर बयान करने और अल्लाह की तहमीद बयान करने का लोगों को हुक्म दिया करते थे। तो लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान इन 10 दिनों में अल्लाह को कसरत से याद करें, उठते बैठते चलते फिरते, कोई दुकान में बैठा हुआ है, कोई घर जा रहा है, कोई घर से बाहर बाजार जा रहा है, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र और अस्कार से अपनी जबान को तर रखे, अल्लाह को याद करे। जैसा कि मैंने कहा जो छोटी छोटी दुआएं आपको याद है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह तो सबसे अफजल जिक्र है, सबसे अफजल जिक्र है, ये बहुत अहम जिक्र है। क़ियामत के दिन ये सातों जमीन, सातों आसमान और उसमें बसने वाली तमाम की तमाम मखलूकात से ज्यादा ये ला इलाहा इल्लल्लाह क़ियामत के दिन नेकियों के पलड़े में भारी हो जाएगा। इतना अजीम कलिमा है ये। तो आप उठते बैठते इस तरह छोटे छोटे कलिमात के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते रहें। लेकिन खास तौर से अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में इन 10 दिनों के अंदर तकबीर की बड़ी अहमियत आई है कि तकबीर बयान करे आदमी इन 10 दिनों में, तकबीर। इस सिलसिले में मैं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का अमल आपको बताता चलूं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी सही के अंदर मुअल्लकन सिगे जज़्म के साथ इस असर को नकल फरमाया कि इब्ने उमर और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, अन्नहुमा काना यखरुजान इला सूक अय्याम अल अश्र फयुकब्बिरान व युकब्बिरु अन्नासु बितकबीरिहिमा। इब्ने उमर और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दोनों सहाबा मार्केट चले जाते, बाजारों को चले जाते। मकसद कोई चीज बेचना नहीं होता, मकसद कोई चीज खरीदना नहीं होता, मकसद किसी से मुलाकात करना नहीं होता, मकसद सिर्फ एक होता कि बाजारों में जाएं, मार्केटों में जाएं और अल्लाह की तकबीर को बुलंद करें। तो वो जाते मार्केटों में, बाजार में और बाआवाज़ बुलंद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकबीरात को बुलंद किया करते थे। और उनकी तकबीरात को सुनकर मार्केट में रहने वाले लोग भी उनके साथ अल्लाह की तकबीर बयान करना शुरू कर देते थे। अल्लाहु अकबर। तो लिहाजा इन 10 दिनों के अंदर
یہ صحابہ اکرام کا عمل موجود ہے کہ آدمی خاص طور سے اللہ کی تکبیر بیان کرے، اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرے، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، گھر آتے ہوئے، گھر سے باہر جاتے ہوئے، جہاں جہاں بھی آپ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، چلتے پھرتے، زیادہ تر جو ہے اللہ رب العالمین کی تکبیر کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جو تکبیر کے کلمات ہیں وہ 3 قسم کے کلمات آئے ہیں صحیح سند کے ساتھ صحابہ کرام سے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تکبیر بولنے کا جو طریقہ تھا عبداللہ ابن مسعود کا وہ یہ تھا، ان کی تکبیر یہ تھی: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تکبیر کے کلمات تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو تکبیر کے کلمات تھے وہ یہ تھے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ السنن الکبریٰ اور فضائل الاعمال میں امام بیہقی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تکبیر کے جو کلمات تھے وہ اس طرح سے تھے: اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ تو یہ مختلف الفاظ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تکبیرات کے کلمات آئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی تکبیر آپ کہیں، آپ کے لیے مستحب ہے، افضل ہے، مشروع ہے۔ تو خاص کر کے تکبیرات کا ان دنوں کے اندر اہتمام ہونا چاہیے۔ چوتھا عمل ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیا جانے والا جو خاص عمل ہے وہ ہے روزے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے وہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے روزوں کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کے پاس بے انتہا پسندیدہ ہے۔ اب اس نیک عمل کے اندر روزے بھی شامل ہیں، تو لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں میں روزوں کا اہتمام کرے، اپنی استطاعت کے مطابق 2 دن روزہ رکھیں، 3 دن رکھیں۔ اگر کوئی 9 دن بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، اس کے لیے بہتر ہے، افضل ہے، اچھی بات ہے۔ اگر آدمی کو 5 روزے رکھنے کی طاقت 5 رکھے، 3 رکھنے کی طاقت ہے 3 رکھے، جتنی اس کی استطاعت ہو وہ استطاعت بھر ان دنوں میں روزوں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی سے یہ حدیث آئی ہے، وہ کہتی ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر۔ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے اور عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے کے 3 روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو محترم سامعین و سامعات، آپ کثرت کے ساتھ ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کریں گے تو آپ کے لیے بہت سارے بینیفٹس ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ ان میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک روزہ رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں، یہ روزہ آپ کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے، آپ کی زندگی میں خیر و برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، ابو امامہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، کہا: قلت یا رسول اللہ مرنی بعمل، اللہ کے نبی مجھے ایک ایسے عمل کا حکم دیجئے کہ میں اس پر عمل کروں۔ بعض روایت میں یہ بات آئی ہے یدخلنا الجنہ، اے اللہ کے نبی وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے، ایسا عمل مجھے بتائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا: علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، اے ابو امامہ روزے کو لازم پکڑ لو، روزے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اجر و ثواب کے اندر روزے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تم جنت چاہتے ہو، روزہ رکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے بدلے تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔
اللہ اکبر. ہاں بڑی بڑی اہم حدیث ہے, مسند احمد کی روایت ہے, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به, کہ ابن آدم کوئی بھی عمل کرتا ہے اس عمل کا بدلہ, اس کا اجر و ثواب لمٹ میں دے دیا جاتا, لیکن سوائے روزے کے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی میں, سوائے روزے کے, اس لیے کہ روزہ بندہ میرے خاطر رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا, یعنی ان لمٹ. روزے کا ثواب اللہ نے ان لمٹ رکھا ہے, اور قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ کتنا عظیم اجر ہے یہ. تو یہ بڑی اہم فضیلت ہے روزے کے سلسلے میں. اسی طریقے سے ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کوئی مسلمان اخلاص کے ساتھ ایک روزہ رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس ایک روزے کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر, 70 سال کی مسافت تک اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اس کا چہرہ دور کر دیتا ہے, جہنم سے اس کو دور کر دیتا ہے ایک روزے کے بدلے. اور آپ جانتے ہیں انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے آزاد کر دے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں واضح فرمایا. تو یہ جو میں حدیث بتایا کہ ایک روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کر دیتا ہے ایک انسان کو, یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے. اور خاص کر کے وہ نوجوان جو نوجوان شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, لیکن فطری طور پر ان کے دلوں کے اندر جنسی خواہشات آتے ہیں, برے خواہشات آتے ہیں, اور کبھی کبھار شیطان ان برے خواہشات کے ذریعے نوجوانوں کو زنا تک لے کر چلا جاتا ہے. تو ایک نوجوان اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرنا چاہتا ہے, اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے, اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ روزے کا اہتمام کرے. آپ نے فرمایا, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت. عبداللہ بن مسعود راوی حدیث سے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا, اے نوجوانوں کی جماعت, اے نوجوانوں کی جماعت, تم میں سے اگر کسی کے پاس شادی کرنے کی طاقت ہے, یعنی بیوی بچوں کو پالنے کی طاقت ہے اور جسمانی طاقت ہے, تو چاہیے کہ وہ شادی کر لے, چاہیے کہ وہ شادی کر لے, کیونکہ شادی اسے اس کے نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے, کیونکہ شادی اس کے لیے اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اس کی عزت و آبرو محفوظ ہو جاتی ہے, اس کے نگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں. نبی نے اس کے بعد کہا, جس آدمی کے پاس طاقت نہ ہو چاہیے کہ وہ روزے کا اہتمام کرے, روزے رکھ لے وہ. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء, اس لیے کہ روزہ انسان کے اندر آنے والی بری خواہشات کو ہلکا کر دیتا ہے, توڑ دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان ان دنوں میں کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرے. یہاں ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے سے متعلق ایک مسئلہ ہے جس کی وضاحت ضروری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 2 قسم کی حدیثیں آئی ہیں. ایک حدیث, کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کی اہمیت بتائی ہے, روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں روزے کا اہتمام کیا ہے. لیکن مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے جس میں مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط. ایک اور روایت میں مائیں عائشہ فرماتی ہیں لم یصم العشر. ان دونوں روایتوں کو امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر لایا ہے. مائیں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ان 10 دنوں میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اور ایک صحیح مسلم کی روایت میں مائیں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں روزہ رکھا ہی نہیں ہے.
تو یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے لگتا ہے کہ ان 10 دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی نہیں رکھے تھے. لیکن ابن عباس کی جو روایت میں نے ذکر کیا جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کے پاس بہت زیادہ محبوب ہے اور اس نیک عمل میں روزہ بھی داخل ہے. اس کا مطلب اللہ کے نبی وہاں روزہ رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور روایت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کا 9واں روزہ رکھتے تھے, سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے. اب بظاہر ان احادیث کے اندر ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے. میں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں نے نہیں دیکھا روزہ رکھتے ہوئے, دوسری حدیثیں بتاتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے. اب کیا مسئلہ ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کرام نے ان حدیثوں کے اندر دونوں حدیثوں کو جمع کی صورت نکالی ہے. پہلی بات, پہلا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ بھئی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو بتایا نا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ان 10 دنوں میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, انہوں نے اپنے نالج کے حساب سے وہ بات بتائی ہے. جس وقت انہوں نے دیکھا, ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن نہیں روزہ رکھے تھے اس سال, تو عائشہ کو جتنا معلوم تھا انہوں نے اپنے علم کے مطابق بتا دیا. لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اور ان کی دوسری پیارے نبی کی دوسری بیوی نے یہ بتایا کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں روزہ رکھتے تھے, بلکہ ترغیب دلایا ہے ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کے سلسلے میں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے علم کے مطابق جواب دیتی ہیں, ان کا جتنا نالج ہے انہوں نے جواب دیا. اور اہل علم کے پاس, فقہا کے پاس یہ اصول ہے, اصول یہ ہے وَمَنْ عَلِمَ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَعْلَمْ. جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خبر دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے, ان کی بات کو ہم لیں گے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرتے تھے, ان کی بات اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوگی ان کے مقابلے میں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے, اس کو زیادہ مقدم کیا جائے گا, اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کو مقدم کیا جائے گا. والمثبت مقدم علی النافی, یہ پہلا جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ جب دو حدیثیں آپس میں ٹکرائیں, جس میں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو اور دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو, یعنی ایک حدیث میں یہ بات آ رہی کہ اللہ کے نبی ایسا نہیں کرتے تھے, جیسا کہ عائشہ نے کہا روزہ نہیں رکھتے تھے, میں نے نہیں دیکھا, تو نبی کا کام ہو گیا نا, تو یہ فعلی حدیث ہے. دوسری حدیث ابن عباس کی ہے جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کے پاس زیادہ پسندیدہ ہے, تو روزہ بھی اس میں ہے. تو یہ قولی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں. اب فعلی حدیث اور قولی حدیث میں ٹکراؤ ہو تو علماء کے پاس یہ اصول ہے کہ قولی حدیث کو ہم زیادہ مقدم کریں گے, فعلی حدیث کو ہم چھوڑ دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث بتاتی ہے کہ ان 10 دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل عائشہ نے جو نقل کیا وہ فعل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب قول اور فعل میں ٹکراؤ ہو, قول کو مقدم کیا جائے گا فعل پر. ٹھیک ہے, تو یہ دوسرا جواب ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار میں اس کو نقل کیا ہے, اور پہلا جو جواب تھا وہ جواب شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شرح الممتع میں نقل کیا. اسی طریقے سے تیسرا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ مائیں عائشہ نے جب کہا کہ میں نے ان 10 دنوں میں نبی کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا, تو ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیمار رہے ہوں, ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفر میں رہے ہوں, یا کسی اور مشغولیت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال روزہ نہ رکھے ہوں, اور عائشہ نے اسی کو دیکھ لیا تو بول دیا کہ میں نے کبھی روزہ رکھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک جواب علماء کرام نے دیا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المجموع شرح المہذب میں اس جواب کو نقل کیا ہے. چوتھا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کچھ اعمال کو چھوڑ دیتے تھے جان بوجھ کر, اس ڈر سے کہ کہیں یہ عمل امت پر فرض نہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کیا کرتے تھے, کچھ اعمال کو چھوڑ دیتے تھے جان بوجھ کر. ہاں, جیسا کہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھانے کا مسئلہ تھا, تو اللہ کے نبی 3 دن جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کی, چوتھے دن بہت لوگ آ گئے تو اللہ کے نبی جان بوجھ کر چھوڑ دیا جماعت کے ساتھ پڑھانا نماز تراویح. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ امت پر فرض نہ ہو جائے. تو کبھی کسی ریزن کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عمل کو چھوڑ دیتے تھے. ممکن ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے ایک سال ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں روزے نہ رکھے ہوں اور عائشہ نے وہی دیکھ لیا اور بیان کر دیا ہو. تو یہ چوتھا جواب علماء کرام نے دیا ہے، اور یہ جواب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں نقل کیا. تو یہ ایک اہم مسئلہ تھا جو اس سے جڑا ہوا مسئلہ ہے احادیث کی روشنی میں، جس کی وضاحت ضروری تھی. خلاصہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قولی حدیث ہے جس میں کہا کہ نیک عمل اللہ کے پاس ان دنوں میں کیا جانے والا زیادہ پسندیدہ ہے، تو نیک عمل کے اندر روزے بھی داخل ہیں. تو لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ان 10 دنوں میں روزوں کا اہتمام کرے. اسی طریقے سے 5واں عمل جو ان دنوں میں کیا جانے والا ہے وہ خصوصیت کے ساتھ عرفہ کا روزہ ہے. عرفہ کا روزہ کا اہتمام ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، اور یہ عرفہ کا جو روزہ ہے یہ غیر حاجی کے لیے ہے، یہ غیر حاجی کے لیے ہے، یہ غیر حاجی کے لیے، حاجیوں کے لیے نہیں، غیر حاجیوں کے لیے ہے. سبحان اللہ، جو کوئی مسلمان عرفہ کے دن کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے آپ اندازہ لگائیے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عرفہ فقال يكفر السنة الماضية والباقية وفي رواية احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ ایک سال کے پچھلے اور ایک سال کے اگلے تمام کے تمام چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا، یہ الفاظ ہیں کہ ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے، ایک سال بعد کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے. لیکن یہاں مسئلہ ذہن میں رکھیں، عرفہ کے روزے کی وجہ سے ایک سال کے پہلے اور ایک سال کے اگلے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ کون سے گناہ ہیں؟ کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی شرط رکھی ہے. توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. تو لہٰذا عرفہ کے روزے کی وجہ سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں، معناہ یکفر ذنوب صائمہ فی السنتین قالوا والمراد بها الصغائر، المراد بها الصغائر. کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر 2 سال کے گناہوں کی جو معافی کا اعلان کیا گیا اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں. وسبق بیان مثل هذا في تكفير الخطايا بالوضوء وذكرنا هناك انه ان لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر فان لم يكن رفعت درجات. صحیح مسلم کی شرح میں یہ الفاظ ہیں امام نووی کے. اس کا خلاصہ یہ ہے 2 سال کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے نا، صغیرہ گناہ ایک روزے کی وجہ سے عرفہ. اگر کسی آدمی کے صغیرہ گناہ ہے ہی نہیں، یعنی اس نے 2 سالوں میں ایسے عمل کر لیا دوسرے اعمال جس کی وجہ سے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، اب اس کے پاس کوئی صغیرہ گناہ ہے ہی نہیں، تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ پھر کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ اس کے پاس تو ہے ہی نہیں نا صغیرہ گناہ. اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس صغیرہ گناہ ہے ہی نہیں تو امام نووی کہتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عرفہ کے روزے کی وجہ سے کبیرہ گناہوں میں ہلکا کر دے گا، کبیرہ گناہوں کو ہلکا کر دے گا، کبیرہ گناہوں میں کمی کر دے گا اللہ تبارک و تعالی. اور اگر عرفہ کا روزہ رکھنے والے کے پاس کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے، وہ کبیرہ گناہوں سے بھی پاک ہے، توبہ کر کر کے گناہوں سے پاک ہے وہ، تو پھر کہتے ہیں اگر کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے اس کے پاس تو اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے روزے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کرے گا. یہ 3 چیزیں ہیں. ایک تو صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، اگر کسی کے پاس صغیرہ گناہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں میں کمی کر دے گا، اگر کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے اس کے پاس تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کرے گا. تو محترم سامعین و سامعات، عرفہ کا روزہ ہر حال میں مفید ہے، تو اس روزے کو مس نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ روزہ غیر حاجیوں کے لیے ہے، حاجیوں کے لیے مشروع نہیں ہے، اس لیے کہ حاجیوں کے لیے
اس وقت دعائیں کرنا ہوتا ہے، محنت کرنا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنا ان کے لیے مشروع ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے لیے اس روزے کو مشروع قرار نہیں دیا ہے، جیسا کہ لبابہ بنت حارث ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں ان ناسا اختلفوا عندها يوم عرفہ في صوم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت الیہ بقدح لبن وهو واقف على بعیره فشربه۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ام الفضل لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں کھڑے ہوئے تھے حاجی کی حیثیت سے عرفہ میں، تو لوگ اختلاف کر گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی روزے سے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ روزے سے نہیں ہے۔ اب ام الفضل بڑی چالاک تھی، اب تمام لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی روزے سے ہیں یا نہیں ہے، انہوں نے ایک گلاس میں دودھ ڈال کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب وہ دودھ کا پیالہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پی لیا۔ تمام کے تمام لوگوں کو پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی آج روزے سے نہیں ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حاجیوں کے لیے یہ روزہ نہیں ہے۔ محترم سامعین و سامعات، صوم عرفہ سے متعلق کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ اگر ہفتے کے دن پڑتا ہے تو کیا صرف ہفتے کے دن عرفہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ یہ سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے راویہ ہیں السماء رضی اللہ عنہا، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض اللہ علیکم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه۔ کیا فرماتے ہیں نبی؟ کہتے ہیں کہ لوگوں ہفتے کے دن روزہ مت رکھو سوائے فرض روزوں کے، ہفتے کے دن روزہ مت رکھو سوائے فرض روزوں کے۔ اگر تم میں سے کسی کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے سوائے انگور کے چھلکے کے یا پھر درخت کی لکڑی کے، چاہیے کہ وہ تم میں سے کوئی اس کو چبا لے اور روزہ چھوڑ دے، یعنی ہفتے کے دن روزہ نہ رکھے۔ یعنی تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہفتے کے دن روزہ مت رکھو سوائے فرض روزوں کے۔ رمضان کے روزے آپ رکھ سکتے ہیں، دوسرے جو نذر کے روزے ہیں، کفارے کے روزے ہیں، فرض جو روزے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو نفل روزے ہیں ان روزوں کو رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں منع فرمایا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ وَمَعْنَا كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَن يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لِأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے دن نفل روزہ رکھنے سے منع اس لیے کیا کیونکہ یہودی اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ہفتے کے دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا، کہیں یہودیوں کی موافقت نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بھی ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، ہم روزہ رکھیں گے تو وہ تعظیم لازم آئے گی، تو یہودیوں کی مشابہت لازم آئے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت میں ہفتے کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اب اصل اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ہفتے کے دن عرفہ کا روزہ پڑتا ہے تو پھر نہیں رکھنا چاہیے، عرفہ کا روزہ ہفتے کے دن نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرض روزوں کی اجازت دی ہے، نفل روزوں سے منع کیا، اور عرفہ کا روزہ نفل روزوں میں شمار ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے۔ اب اس مسئلے میں کچھ باتیں ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے نا، یہ حدیث کئی محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، کئی محدثین ہیں، امام زہری، امام اوزائی، امام مالک، امام یحییٰ بن سعید القطان، امام احمد، امام اسرم، امام ابو داود، امام نسائی، امام طحاوی، امام ابن العربی، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن المفلح اور حافظ ابن حجر اور امام ابن باز، ان کے علاوہ اور بھی ایک محدثین کی جماعت ہے، کہتی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب اس کی بنیاد پر ہفتے کے دن نہیں رکھنے والا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ حدیث ضعیف ہے ان محدثین کے پاس تو قابل عمل نہیں ہے،
وہ حدیث نہ ہونے کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہفتے کے دن بالکل روزہ رکھ سکتے ہو, کوئی حرج کی بات نہیں. فرض کے علاوہ نفل روزہ بھی صرف ہفتے کے دن آپ رکھ سکتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفتاوی الکبریٰ کے اندر ولا یکرہ افراد یوم السبت بالصوم, کہ کسی بھی مسلمان کے لیے ہفتے کے دن روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے, مطلب جائز ہے. صرف ہفتے کے دن آپ نفلی روزہ رکھ سکتے ہو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسری بات, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث منسوخ ہے. منسوخ کا مطلب اب قابل عمل نہیں ہے. یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے. ایک اور حدیث آئی ہے جو ناسخ ہے, وہ حدیث قابل عمل ہے. یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ہفتے کے دن روزہ مت رکھو, وہ منسوخ ہو چکی ہے. اور جو قابل عمل حدیث ہے وہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہفتے کے دن سے پہلے جمعہ کے دن کے ساتھ تم ہفتے کے دن کا روزہ رکھتے ہو تو جائز ہے. جمعہ کے دن آپ نے روزہ رکھا, پھر ہفتے کے دن رکھا, یہ جائز ہے. تو ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ حدیث ناسخ ہے, یہ حدیث قابل عمل ہے, وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ نفل روزے ہفتے کے دن نہیں رکھنا. اور علامہ البانی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر کہ صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا منع ہے. صرف ہفتے کے دن, آپ صرف ہفتے کے دن بھی نہیں رکھ سکتے, آپ جمعہ کے دن ملا کر بھی نہیں رکھ سکتے ہفتے کا روزہ. ہفتے کے دن روزہ رکھنا ہی نہیں, آپ صرف فرض روزے رکھ سکتے آپ بس. اور علامہ البانی کے قول کے مطابق اگر عرفہ کا دن بھی آ گیا ہفتے کے دن, اگر عاشورہ کا دن بھی آ گیا ہفتے کے دن, اگر صوم داؤدی بھی آ گیا ہفتے کے دن, اگر ایام 20 میں سے ہفتے کے دن آ گیا, تو نفل کوئی بھی روزہ آپ نہیں رکھ سکتے. یہ علامہ البانی رحمہ اللہ کا موقف ہے. لیکن یہ موقف علامہ البانی رحمہ اللہ کی رائے اتنی زیادہ صحیح نہیں ہے. ہم علامہ البانی کا احترام کرتے ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, ہاں علم کے پہاڑ ہیں, محدث العصر ہیں, مجدد دین تھے وہ اپنے دور کے, حدیث کے باب میں بہت بڑے عالم ہیں. لیکن اس مسئلے میں ان کی بات اتنی زیادہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث واضح الفاظ میں یہ بتاتی ہے کہ ہفتے کے دن سے پہلے جمعہ کے دن روزہ رکھ کے آپ ہفتے کے دن روزہ رکھتے ہو تو یہ بالکل آپ کے لیے جائز ہے. حدیث غور کیجئے, جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ان کے گھر پہ گئے. جویریہ رضی اللہ عنہ روزے کی حالت میں تھی, جمعہ کا دن تھا, روزے کی حالت میں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اسمتی امسی, کیا تم جمعرات کا روزہ رکھی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تریدین ان تصومی غدن, کیا تمہارا ارادہ کل ہفتے کے دن روزہ رکھنے کا ہے کیا؟ انہوں نے کہا لا, نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی نے فرمایا فافطری, روزہ توڑ دو, روزہ توڑ دو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو یہاں غور کیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ سے یہ سوال کیا, اے جویریہ تم جمعہ کے ساتھ ساتھ کیا ہفتے کا بھی روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تب اللہ کے نبی نے کہا روزہ توڑ دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جویریہ رضی اللہ عنہ یہ کہتی ہاں اللہ کے نبی میں ہفتے کا بھی روزہ رکھنا چاہتی ہوں, تو اللہ کے نبی اجازت دے دیتے, حالانکہ وہ نفل روزہ تھا. یہ حدیث اس بات پر واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے جس میں ہفتے کے دن نفل روزہ رکھنے سے منع کیا گیا, صحیح بھی مان لیا جائے, تب بھی صحیح بخاری کی روایت یہ بتاتی ہے کہ اگر جمعہ کے ساتھ آپ ہفتے کا روزہ رکھتے ہو تو بالکل رکھ سکتے ہو. تو علامہ البانی رحمہ اللہ کی رائے اس حدیث کی بنیاد پر جو ہے اتنی زیادہ صحیح نہیں معلوم ہوتی. علامہ البانی تو یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے ساتھ بھی اگر ہفتے کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو نہیں رکھ سکتے آپ نفل روزہ. اس حدیث کے وہ سراسر خلاف ہے, سراسر خلاف ہے. اور صحیحین کی روایت ہے, صحیح بخاری اور مسلم کی, ابو ہریرہ رضی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے پاس سب سے زیادہ جو پسندیدہ روزہ ہے, احب الصیام الی اللہ صیام داؤد علیہ السلام کا روزہ. کان یصوم یوما ویفطر یوما, کیا کرتے تھے داؤد علیہ السلام؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن روزہ چھوڑتے تھے. اب اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا؟ ایک دن روزہ رکھنا, ایک دن روزہ رکھنا, یہ صوم داؤدی اور اللہ کے پاس زیادہ پسندیدہ ہے. اب سوال یہ
آپ میں سے اگر کوئی سوم داؤدی پر عمل کرنا شروع کر دیا تو وہ ایک دن روزہ رکھ رہا ہے، ایک دن روزہ چھوڑ رہا ہے، ایک دن روزہ رکھ رہا ہے، ایک دن روزہ چھوڑ رہا ہے، اب اس کا وہ دن آ گیا روزہ رکھنے کا جو ہفتے کا دن ہے، اب رکھ رہا تھا جمعہ کے دن اس نے روزہ چھوڑا، اب اس کے روزہ رکھنے کا دن اتفاق سے کون سا دن آ گیا؟ ہفتے کا دن. اب کیا اس دن وہ روزہ نہیں رکھے گا؟ رکھے گا وہ روزہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح طور پہ یہ کہتی ہے کہ وہ بالکل رکھ سکتا ہے، لیکن علامہ البانی کہتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے، جبکہ اس حدیث کے وہ موقف خلاف چلا جاتا ہے. تو اور تیسری بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روزے کے بارے میں کہا صوم یوم عرفہ، صوم یوم عرفہ یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، کہ صوم عرفہ کا روزہ ایک سال کے پچھلے اور ایک سال کے اگلے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا عرفہ کا روزہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ہفتے کے دن کو خارج نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہفتے کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم دیا کہ تم عرفہ کا روزہ رکھو گے تو تمہیں یہ بینیفٹ ملے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہے، اس حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ہفتے کے دن اگر عرفہ کا روزہ آ جاتا ہے تو آپ بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر عاشورہ کا روزہ پڑ گیا ہفتے کے دن، ایام 20 کے روزے آ گئے، عرفہ کا روزہ بالکل رکھ سکتے ہیں آپ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر عرفہ کا روزہ ہفتے کے دن پڑ جائے تو کیا رکھ سکتے ہیں کیا؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ ان یصادف صیام ایام مشروعہ کایام البیض ویوم عرفہ ویوم عاشوراء وستۃ ایام من شوال لمن صام رمضان وتسع ذی الحجہ فلا بأس لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت بل لأنه من الایام التي يشرع صومها. شیخ ابن عثیمین نے مجموع الفتاویٰ کے اندر یہ فتویٰ دیا جس کا خلاصہ یہ ہے. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اگر ہفتے کے دن میں جو مشروع روزے ہیں، جو مستحب روزے ہیں، فضیلت والے روزے ہیں، اگر وہ روزے پڑھتے ہیں جیسے ایام 20 کے روزے، عرفہ کا روزہ، عاشوراء کا روزہ، شوال کے 6 روزے، اسی طریقے سے ذی الحجہ کے 9 روزے، اگر ہفتے کے دن پڑ جاتے ہیں تو بالکل آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. کیونکہ ایک آدمی اگر عرفہ کا روزہ ہفتے کے دن پڑنے کی وجہ سے رکھتا ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ عرفہ کا دن ہے، عرفہ کے دن کے بیس پر وہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ ہفتے کا دن ہے. ہفتے کا دن سمجھ کے روزہ رکھ رہا ہے کیا؟ نہیں، وہ تو عرفہ کا دن ہے. اگر عرفہ کا دن نہ ہوتا تو وہ روزہ نہیں رکھتا. تو لہٰذا اس کا بیس اور اس کی بنیاد عرفہ کا روزہ ہے. ہاں، تو اس کی بنیاد پر وہ ہفتے کے دن روزہ رکھ رہا ہے تو بالکل یہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہفتے کے دن عرفہ کا دن کا روزہ آ جاتا ہے بالکل آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسرا مسئلہ، اگر عرفہ کا روزہ جمعہ کے دن پڑتا ہے تو کیا صرف جمعہ کے دن عرفہ کا روزہ ہم رکھ سکتے کہ نہیں رکھ سکتے؟ یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اتفاق سے ہندوستان میں اس سال عرفہ کا روزہ جمعہ کے دن آ سکتا ہے. اور لوگ سوالات کریں گے، اب دیکھیے گروپوں میں یہ سوال، تو ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے. خلاصہ یہ ہے کہ بالاختصار جواب یہ ہے کہ اگر صرف جمعہ کے دن عرفہ کا روزہ پڑتا ہے تو آپ بالکل عرفہ کا روزہ رکھ سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیونکہ جمعہ کے دن عرفہ کا دن پڑنے کی وجہ سے جو روزہ رکھتا ہے آدمی، وہ عرفہ سمجھ کے رکھتا ہے، جمعہ کا دن بول کے نہیں، وہ عرفہ کی بنیاد پر روزہ رکھ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ جمعہ کا دن ہے. تو لہٰذا اس کی بنیاد پر جائز ہے. اب یہ مسئلہ اٹھتا کیوں ہے، کیوں سوالات کرتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، نفلی روزے. اس سے پہلے میں جویریہ رضی اللہ عنہا کی حدیث آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ گھر میں روزے کی حالت میں تھی، وہ جمعہ کا دن تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے پاس، پوچھا کہ آپ نے جمعرات کا روزہ رکھا تھا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا کہ ہفتے کا روزہ رکھنا چاہتی؟ وہ کہا کہ نہیں. تو نبی نے کہا فَأَفْتِرِي، روزہ توڑ دو. اس حدیث میں واضح طور پہ نبی نے کہا کہ صرف جمعہ کے دن نفل روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے، جائز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اب اس حدیث کی بنیاد پر بعض لوگ یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا تو عرفہ کا روزہ بھی مت رکھو. ایسی بات نہیں ہے.
अगर जुमा के दिन मशरू रोजे, अफजल रोजे पड़ जाते हैं तो बिल्कुल आप रख सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। इमाम इब्न कुदामा रहिमहुल्लाह अल-मुग़नी के अंदर इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि वसौमुहु यौमुल जुमअती व फित्रुहु यौमस सब्ती फसामल जुमअती मुफरदन फकाल हादल आन लम यतअम्मद सौमुहु खासतन इन्नमा करिह अन यतअम्मदल जुमअह। इब्न कुदामा रहमहुल्लाह के इस जुमले का खुलासा यह है कि एक मुसलमान जुमा के दिन अरफा का रोजा जब आता है, अब उस दिन वो रोजा रखता है। इब्न कुदामा कहते हैं कि भाई उस दिन उसने जुमा की वजह से नहीं रखा रोजा, अरफा की वजह से रखा है। उसका मकसद अरफा का रोजा है, जुमा का रोजा नहीं। हदीस में मना इस बात से किया गया है कि कोई आदमी जुमा के दिन खास करके जुमा की वजह से रोजा रखे, ये मना है। वरना एक आदमी आशुरा का रोजा समझ के रखता है, जायज है। एक आदमी अगर अरफा का रोजा जुमा के दिन पढ़ रहा है तो उसकी नीयत यह है कि आज अरफा का दिन है, रोजे की बड़ी फजीलत है, उस बेस पर वो रोजा रखता है तो बिल्कुल जायज है। और इब्न कुदामा रहमहुल्लाह ने जो बात कही है इसकी ताईद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की एक हदीस से होती है। अल्फाज पे गौर कीजिए। अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तख्तस्सु लैलतल जुमअती बिक़ियाम मिन बैनिल लयाली वला तखुस्सु यौमल जुमअती बिसियाम मिन बैनिल अय्यामी इल्ला अन यकून फी सौमिही यसूमुहु अहदुकुम। सही मुस्लिम की रिवायत है। नबी फरमाते हैं देखो, दूसरे दिनों को छोड़कर सिर्फ जुमा की रात में इबादत मत करो, खास करके क़ियाम मत करो। इसी तरीके से दूसरे दिनों को छोड़कर सिर्फ जुमा के दिन रोजा मत रखो, यानी जुमा का दिन समझ के जुमा के दिन रोजा मत रखो। हां, सिवाय उस आदमी के जो आदमी पहले से रोजा रखता आ रहा है, उसके लिए बिल्कुल जायज है कि वो जुमा के दिन रोजा रखे। इस हदीस में आप गौर कीजिए, अल्लाह के नबी ने कहा जुमा का दिन समझकर, जुमा के दिन समझकर और जुमा के दिन की खुसूसियत समझकर उस दिन रोजा रखने से नबी ने मना फरमाया। अब जो आदमी अरफा जुमा के दिन पढ़ रहा है तो वो आदमी जुमा को खास करके जुमा की वजह से रोजा नहीं रखता, वो अरफा की वजह से रोजा रख रहा है। तो लिहाजा सिर्फ जुमा के दिन भी अरफा का रोजा रखने में कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरीके से इससे पहले सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत मैंने आपके सामने रखा कि जिसमें प्यारे नबी ने कहा कि अल्लाह के पास सबसे ज्यादा पसंदीदा रोजा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है। एक दिन रोजा रखते थे, दूसरा दिन छोड़ते थे। अब अगर कोई आदमी इस पर अमल कर रहा है तो वो दिन यानी जुमा का दिन रोजा रखने का दिन आ गया उसका, तो आप ये कहेंगे कि जुमा के दिन रोजा रखना मना है, छोड़ दीजिए? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की रिवायत में कहा कि वो आदमी जो पहले से रोजा रखता आ रहा है वो तो जुमा के दिन भी रख सकता है रोजा। किसी ने एक दिन रोजा रख रहा है, एक दिन रोजा छोड़ रहा है, तो इत्तेफाक से जुमेरात का दिन उसका रोजा छोड़ने वाला दिन आ गया, जुमा का दिन रोजा रखने वाला दिन आ गया, तो जुमा के दिन रख सकता है कि नहीं रख सकता? वो बिल्कुल रख सकता है रोजा, और हफ्ते को छोड़ सकता है वो रोजा। तो सौमे दाऊदी भी इस बात की दलील है। इसी तरीके से तीसरी बात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो इससे पहले आई कि आपने फरमाया सौम यौमी अराफा, अराफा के दिन का रोजा 2 साल के गुनाहों के कफारे का सबब बन जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में किसी दिन से खारिज नहीं किया, ये नहीं कहा कि जुमा के दिन मत रखो, हफ्ते के दिन नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा अराफा का जब भी दिन आए रोजा रखो, ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये 3 बातें थी इस सिलसिले में जो मैंने आपके सामने रखी हैं। एक अहम मसला, मैं बड़ी माजिरत के साथ आज थोड़ा वक्त मैं ज्यादा ले सकता हूं, अगर आप सब्र कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। थोड़ा वक्त की कुर्बानी दे दीजिए आज। तो देखिए, सौमे अरफा से मुताल्लिक एक अहम मसला जो लोग हर साल सवाल करते हैं, क्या सऊदी अरब के हिसाब से हम अरफा का रोजा रखेंगे जिस दिन हाजी अरफात के मैदान में रुकते हैं, या फिर अपने अपने मुल्क के हिसाब से 9 ज़िलहिज्जा को रोजा रखेंगे? ये सवाल बार बार किया जाता है। इसका सिंपल सा जवाब यह है कि हर मुल्क वाला अपने मुल्क के हिसाब से जब 9 ज़िलहिज्जा की तारीख होगी उस दिन वो रोजा रखेगा। सऊदी अरब में जब अरफात का दिन होता है, जब हाजी लोग वकूफ करते हैं, उस दिन नहीं बल्कि अपने अपने मुल्क के हिसाब से 9 ज़िलहिज्जा को अरफा का रोजा रखेगा। यही बात
दलाइल की रोशनी में, तौजीहात की रोशनी में बात सही समझ में आती है, इसकी तफसील मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। सबसे पहली वजह कि जो मैंने कहा कि अपने हिसाब से 9 ज़िलहिज्जा को रोजा रख लें, उसकी सबसे पहली वजह यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर रोजा छोड़ो। और ये हदीस सिर्फ रमजान के महीने के लिए नहीं बल्कि हर रोजे के लिए है। आशुरा का रोजा, अरफा का रोजा, अय्याम 20 के रोजे, चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर रोजा छोड़ो। अय्याम 20 के रोजे हम कैसे रखते? 13, 14, 15 का चांद का हिसाब करके ही ना, कि आज इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से या चांद के हिसाब से पहली तारीख है आज, तो आज के हिसाब से 13, 14, 15 जो तारीख हो गया, अय्याम 20 के रोजे रखेंगे। तो इसी तरीके से आप अरफा का रोजा रखेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर रोजा छोड़ो। अपने मुल्क में जब चांद नजर आता है उसके हिसाब से 9 ज़िलहिज्जा को रोजा रखना है। यह हदीस का मफाद वही बताता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि सऊदी अरब के हिसाब से जब अराफात में हाजी रुकते हैं उस हिसाब से 9 ज़िलहिज्जा को अरफा का रोजा रखो। आपने कहा चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर रोजा छोड़ो। तो हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमारे मुल्क में जब चांद नजर आएगा उस हिसाब से जब 9 ज़िलहिज्जा की तारीख आएगी उस दिन हम रोजा रखेंगे। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल यह मिलता है, जैसा कि इससे पहले वो हदीस सुनन नबी दाऊद की सही रिवायत आई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु 9 ज़िलहिज्जा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9वें ज़िलहिज्जा का रोजा रखते थे। अब इसमें तारीख का जिक्र आया, गौर कीजिए, 9 तारीख का जिक्र आया इस हदीस में, 9 तारीख का जिक्र आया इसमें वाज़ेह अल्फाज में यह है कि 9 ज़िलहिज्जा का मतलब 9 ज़िलहिज्जा को। तो आप अपने मुल्क के हिसाब से जब 9 ज़िलहिज्जा, इसमें यह नहीं आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकूफ अराफात, जब हाजी अराफात में रुकते हैं तो उस वक्त रोजा रखते थे, नहीं, इसमें यह बात आई है कि अल्लाह के नबी 9 ज़िलहिज्जा को रोजा रखते थे। तो लिहाजा 9 ज़िलहिज्जा तारीख का नाम है, तो इस तारीख को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे। इससे मालूम हुआ कि अपने अपने मुल्क के हिसाब से जब 9 ज़िलहिज्जा होगा उस दिन आप रोजा रखेंगे। नंबर 3, यह बात तकरीबन मुसल्लम है, यह मुसल्लम है हकीकत कि मताले मुख्तलिफ होते हैं। मताले का मतलब चांद जो नजर आता है, किसी मुल्क में पहले नजर आता है, किसी मुल्क में बाद में नजर आता है, किसी मुल्क में कुछ घंटे पहले नजर आता है, किसी मुल्क में कुछ घंटे बाद नजर आता है। यह मतलों का इख्तिलाफ है और यह बात मुसल्लम है। मतलों का जो इख्तिलाफ है यह बात मुसल्लम है, और मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों के अंदर यह बाब बांधा है। बाब क्या है? इमाम नववी रहमहुल्लाह कहते हैं, बाबु बयानु अन्ना लिकुल्लि बलदिन रुयतुहुम व अन्नहुम इज़ा रअव अल हिलाल बिबलदिन ला यस्बतु हुक्मुहु लिमा बउद अन्हुम। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने जो बाब बांधा, इसका खुलासा यह है कि हर मुल्क वालों के लिए उनकी रुयत का एतबार होता है, उनके चांद देखने का एतबार होगा। जब वो चांद देखेंगे अपने मुल्क के अंदर, अपने मतला के जो अंडर में जितने इलाका आता है उसमें जब वो चांद देखेंगे, उनके लिए वो हुक्म साबित होता है कि उन्होंने चांद देख लिया, अब रोजा छोड़ें या रोजा रखें। वो हुक्म उनसे दूर रहने वाले मुल्कों के बारे में लागू नहीं होता जहां पे चांद नजर नहीं आया। ये इमाम नववी रहमहुल्लाह का खुलासा। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, बाबु मा जा लिकुल्लि अहली बलदिन रुयतुहुम, हर शहर वालों के लिए, शहर मतलब एक इलाका जिनका मतला एक हो, हर वो इलाका जिनका मतला एक हो उनकी रुयत का एतबार होगा। इमाम नसई रहमहुल्लाह ने कहा, बाब बांधा, बाब इख्तिलाफी अहलिल आफाक़ फिर रुयती, इसका भी खुलासा वही है। और इन मुहद्दिसीन ने इन बाबों को मुनाकिद करके एक हदीस जिक्र की जो सही मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम में भी है और दूसरी इमाम तिरमिज़ी ने नकल की, इमाम नसाई ने भी नकल किया है। उस हदीस में यह बात वाज़ेह तौर से मालूम होती है कि चांद किसी जगह पहले नजर आता है, किसी जगह बाद में नजर आता है, और उसी पर सहाबा इकराम ने अमल भी किया है। जैसा कि उम्मुल फضल बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मर्तबा कुरैब एक शख्स हैं ताबी, उन्होंने मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के पास भेजा किसी जरूरत के तहत। शाम में, मुल्क शाम में मुआविया रहा करते थे। कुरैब कहते हैं कि मैं
मुल्क शाम आया, मैंने अपनी जरूरत पूरी कर दी, वहां चांद नजर आ गया हमें, हमने चांद देखा, मुआवी ने चांद देखा और हम शाम में थे उस वक्त, और हमने जो चांद देखा वो जुमा की रात का चांद था, यानी जुमा के दिन हमने चांद देखा, जुमा की रात। फिर मैं मदीना आया रमजान के आखिरी महीने में, और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा मदीने में थे। मदीना में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मुझसे पूछा चांद के बारे में कि तुमने कब चांद देखा है, तो मैंने जवाब दिया इब्ने अब्बास से, हमने जुमा की रात चांद देखा था। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा उनसे पूछते हैं क्या वाकई में तुमने जुमा की रात देखा है वहां पे? तो कुरैब कहते हैं कि जी हां, हमने देखा है और लोगों ने भी देखा है उसको, और उन्होंने रोजा भी स्टार्ट कर दिया था हफ्ते से ही, और मुआविया रजी अल्लाह अन्हु भी रोजा स्टार्ट कर दिया था। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ये बात सुनकर क्या बोलते हैं, लाकिन्ना रअयनाहु लैलत अस्सब्त, लेकिन हमने तुम्हारे एक दिन के बाद देखा था चांद, हफ्ते की रात को हमने देखा था चांद। फला नज़ालु नसूमु हत्ता नुकमिला 30, क्या कहते हैं, हम तुम्हारे चांद का एतबार करके रोजे खत्म नहीं करेंगे, बल्कि हम रोजों को मुकम्मल करेंगे 30 दिन, या फिर हम चांद ना देख लें मदीना के अंदर। अच्छा, ये बात सुनने के बाद कुरैब कहते हैं अवला तक्तफी बिरुयति मुआविया व सियामिही, क्या तुम्हें मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने जो चांद देखा रोजा रखा वो काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? हाँ, कितना वाज़ेह है देखो हदीस। हाँ, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह कहते हैं कि नहीं, हाकज़ा अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, हमें मुआविया के चांद का एतबार हम नहीं करेंगे, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे ही हुक्म दिया है। यह हदीस वाज़ेह बताती है कि मताले मुख्तलिफ होते हैं। सऊदी अरब के अंदर एक दिन पहले चांद नजर आता है या बाद में नजर आता है, किसी मुल्क में सऊदी अरब से पहले नजर आ जाता है। तो लिहाजा इसका इन तमाम तफसील का खुलासा दूसरे पॉइंट में यह बताना है कि मताले जब मुख्तलिफ हैं तो हर मुल्क वाले अपने मतला के हिसाब से 9 ज़िलहिज्जा को अरफा का रोजा रखेंगे। बाज लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो मतले का इख्तिलाफ आप बताते हो ये सही नहीं है, ये लोगों ने अपनी तरफ से बना लिया वगैरह वगैरह। तो ऐसे लोगों के लिए पहला जवाब यह है, सबसे पहली बात तो यह है कि जो मैं सही मुस्लिम की रिवायत अभी आपके सामने पेश किया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का कौल पेश किया, इस हदीस की वो मुखालफत करते हैं। इस हदीस के अंदर वाज़े तौर से सहाबा कराम का अमल मिलता है कि वो इख्तिलाफ मताले को मानते थे और उसी हिसाब से वो रोजा रखते थे। दूसरी बात यह है कि भाई अगर आप इख्तिलाफ मताले को मोतबर नहीं मानते हो तो फिर एक काम करो, आप सऊदी अरब जब रोजा स्टार्ट करते तभी रोजा स्टार्ट करो, जब वो सहरी करते तभी सहरी करो, जब वो इफ्तार करते तभी तुम इफ्तार करो, जब वो जोहर की नमाज पढ़ेंगे उसी वक्त तुम भी नमाज पढ़ो, जब असर की नमाज पढ़ते हैं तब भी तुम असर की नमाज पढ़ो। हाँ, जब तुम इख्तिलाफ मताले को नहीं मानते हो तो फिर सऊदी अरब जिस वक्त जो जो काम कर रहा है उसी वक्त तुम भी करो ना। अब इसको कोई नहीं मानता, तो जब तुम नमाज के बारे में, नमाज के औकात के बारे में, रोजा इफ्तार करने के सिलसिले में, सहरी करने के सिलसिले में जब तुम अपने मुल्क के एतबार करते हो, अपने मतला का एतबार करते हो, तो फिर रोजे के सिलसिले में क्यों नहीं करते मतले का एतबार? यानी लोग क्या करते हैं, अपने मतले का एतबार सिर्फ रोजों के लिए करते सऊदी अरब के हिसाब से, लेकिन जब नमाजों की बात आती, रोजा सहरी वगैरह की बात आती, टाइमिंग चेंज हो रहा है, उसको एतबार नहीं करेंगे, उसका एतबार नहीं। ये तो गलत बात हो गई, ये तो आपके अंदर तजाद नजर आता है। वाकई आप इख्तिलाफ मताले को नहीं मानते हो तो सऊदी अरब के हिसाब से ही सहरी करो, इफ्तारी करो, नमाजें पढ़ो। अगर नहीं मानते हो वहां पे तो यहां भी मानना पड़ेगा तुम्हें कि जिस तरीके से वहां इख्तिलाफ मताले मोतबर है आपके पास, तो रोजे के सिलसिले में भी आपको मानना पड़ेगा। तीसरी बात, कुछ ममालिक के अंदर जैसे लीबिया है, ट्यूनिस है और मराकश है, ऐसे ममालिक में कभी कभार चांद सऊदी अरब से पहले ही नजर आ जाता है, सऊदी अरब से एक दिन पहले। अब सवाल यह है, इन ममालिक के अंदर अगर जिलहिज्जा का चांद सऊदी अरब से एक दिन पहले नजर आ गया, अब वो लोग अरफा के दिन रोजा कब रखेंगे भाई? जिस दिन, अगर आप ये कहते हो कि सऊदी अरब के हिसाब से वो रोजा रखेंगे जिस दिन हुज्जाज मैदान अराफात में होते हैं, उनके लिए तो ईद का दिन रहेगा वो, क्योंकि एक दिन पहले तो उनको चांद नजर आ गया। अब उनका 10वां दिन रहेगा वो, और ईद के दिन रोजा रखना हराम है।
تو حرام ہے ان کے لیے. اچھا بعض لوگ یہ بولتے ٹھیک ہے ایسی مجبوری کے وقت معاف ہے ان کے لیے روزہ. یہ کہاں سے لائے آپ بات؟ یہ آپ محروم کر رہے ہو. آپ 2 سال کے گناہوں کے کفارے سے آپ محروم کر رہے ہو ان کو. کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ سرے سے آپ بول دیتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس عذر ہے معاف ہے چلے گا. یہ آپ اپنی طرف سے شریعت سازی کر رہے ہو. شریعت کا جب حکم آتا ہے سب کے لیے آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی سال عرفہ کا روزہ ان کے لیے ہے اور کسی سال چاند پہلے نظر آ گیا تو عید کا دن سمجھ کے چھوڑ دیں. تو یہ سوچنے والی بات ہے. تو ان کے دن عید کا دن ہوگا تو لہٰذا مراکش، لیبیا، تیونس وغیرہ کے جو علاقے ہیں ان کے لیے یہی آسان ہے، یہی مسئلہ ہے ان کے لیے کہ جب ان کو چاند نظر آ گیا اس حساب سے وہ 9 ذی الحجہ کا جب دن ہوگا اس دن وہ روزہ رکھ لیں گے. یعنی سعودی عرب کے اندر 8 ذی الحجہ ہوگا، ان کا اس وقت 9 ذی الحجہ ہوگا، اسی حساب سے وہ رکھیں گے. اگر سعودی عرب کو فالو کریں گے تو پھر عید کا دن پڑے گا ان کو. اور عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ روزہ رکھنے سے منع فرمایا. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں عرفہ کا لفظ آیا ہے. عرفہ کا لفظ آیا. دیکھو بھائی اللہ کے نبی بولتے کہ صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ رکھو 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے. تو عرفہ کا مطلب عرفہ تو کہاں؟ کیا دنیا میں ایک ہی عرفہ ہے نا؟ کیا الگ الگ عرفہ ہیں؟ سعودی عرب میں صرف عرفات ہے نا. تو لہٰذا جب اللہ کے نبی نے عرفہ کا نام لیا تو جب عرفہ سعودی عرب میں ہو رہا ہے، حجاج کھڑے ہو رہے ہیں عرفات میں، تو اس وقت ہم روزہ رکھیں گے. یہ بعض لوگ بولتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے 2 الفاظ ہیں، دونوں میں فرق ہے. ایک ہے یوم عرفہ، دوسرا ہے عرفات. حجاج جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو عرفات بولتے، عرفہ نہیں بولتے اس کو. عرفات کا میدان ہے وہ. اور عرفہ جو ہے یہ تاریخ کا نام ہے، یہ دن کا نام ہے، یہ میدان کا نام نہیں ہے. عرفہ لوگ اس کو میدان کا نام دیتے. حجاج عرفات کے جب میدان میں رکتے ہیں تبھی روزہ رکھو تو وہ عرفات ہے تا کے ساتھ، اور یہ عرفہ ہے، عرفہ چھوٹی تا کے ساتھ، تا مدورہ کے ساتھ. اور یہ عرفہ دن کا نام ہے، تاریخ کا نام ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صوم یوم عرفات نہیں کہا، صوم یوم عرفہ کہا. یہ دن کا نام ہے یہ. تو لہٰذا تو جب دن کا نام ہے تو 9 ذی الحجہ جب آئے گی تو اس دن روزہ رکھیں گے. اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے اگر آپ یہ کہتے ہو کہ بھئی یوم عرفہ کا لفظ آیا ہے حدیث میں، جب عرفات کا میدان سعودی میں رہے گا حجاج کھڑے ہوں گے اسی دن روزہ رکھو کیونکہ حدیث میں یوم عرفہ کا لفظ آیا ہے. تو سوال یہ ہے حدیث میں یوم النہر کا بھی لفظ آیا ہے. یوم النہر کا مطلب عید کا دن. تو یوم النہر کا جب لفظ آیا تو سعودی عرب میں یوم النہر جب ہوگا تبھی تم مناؤ یہاں یوم النہر سمجھ کے، کیونکہ یوم النہر کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں. سعودی عرب میں جب یوم النہر ہے اسی دن یوم النہر کو تم مناؤ، ایک دن پہلے عید مناؤ. یہاں پہ نہیں منائیں گے، یہاں کے حساب سے منائیں گے عید. اور اسی طریقے سے پہلے نبی نے ایام التشریق کہا، تشریق کے دن، یہ بھی لفظ آیا ہے. اب جیسے یوم عرفہ کو تم حجاج سے سعودی عرب سے جوڑ کے کہہ رہے ہو تو پھر ایام تشریق کے جو دن ہوں گے وہ سعودی عرب کے حساب سے تم مناؤ. ایام تشریق عید کے بعد جو 3 دن ہیں تو ان تمام چیزوں میں فالو نہیں کریں گے. ایام بیز ہیں تو یہ دن کے نام ہیں. یہ اسی طریقے سے صوم یوم عرفہ یہ دن کا نام ہے. تو لہٰذا اس کا تعلق حجاج جب میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اس سے نہیں ہے، اس کا تعلق تاریخ سے ہے، دن سے ہے. یہ دوسری بات ہے جس کی بنیاد پر یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اپنے ملک کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھے. اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے جواب یہ ہے چلو بھئی آپ کی بات مان لیے ہم لوگ، سعودی عرب کے حساب سے ہم لوگ روزہ رکھیں گے کیونکہ حدیث میں صوم یوم عرفہ کے لفظ آئے ہیں اور عرفہ صرف سعودی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے مان لیے آپ کی بات. اب آپ سے کچھ سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ وقوف عرفات جب حجاج عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اسی دن روزہ رکھنا کیونکہ عرفہ صرف سعودی میں ہی ہوتا ہے، دوسرے ممالک میں نہیں ہوتا. تو سوال یہ ہے حجاج کب کھڑے ہوتے؟ سعودی عرب کا ٹائم کب ہے؟ زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک وقوف عرفات کا ٹائم ہوتا ہے. شرعن جو ٹائم ہے زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب. سعودی عرب میں جب یہ ٹائم شروع ہوتا ہے تو تقریباً انڈیا میں دوپہر کے 2:30 اور 3 بج رہے ہوتے ہیں. 2:30 3 بجے سحری کھائیں گے آپ دوپہر کے. آپ یہ کہتے ہو کہ یہ حدیث میں میدان عرفات سے اس کا تعلق ہے.
تو میدان عرفات میں جب حجاج کھڑے ہوتے ہیں اس کا ٹائم زوال سے شروع ہوتا ہے. تو زوال جب ہوتا ہے تو یہاں تو انڈیا کے اندر 2:30 بج رہے ہوتے ہیں تقریباً. تو اس وقت سحری کھا کے روزہ اسٹارٹ کریں گے آپ؟ یا مان لو تھوڑی دیر کے لیے مان لو بھائی کہ وقوف عرفہ سورج طلوع ہونے کے بعد حجاج جو ہے مینا سے عرفات کو چلے جاتے ہیں. اس وقت کو بھی اب مان لیں گے تو انڈیا جو ہے 2.5 گھنٹے آگے ہوتا ہے. تو اس وقت تو لگ بھگ انڈیا کے 9-10 بج رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت سحری کھائیں گے آپ. اور جب افطاری کا وقت آئے گا انڈیا کے ٹائم کے حساب سے اس وقت وقوف عرفات یہاں 2.5 گھنٹے ہم آگے رہتے ہیں تو ابھی وہاں وقوف عرفہ ختم ہی نہیں ہو کے رہتا, ہم افطار کر لیتے ہیں یہاں پہ. تو حجاج میدان میں کھڑے ہونے کے حساب سے ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہاں مطابقت کیسے ہو رہی ہے؟ اور ایک اور دلچسپ بات آپ کے سامنے میں بتاتا چلوں. کیا ہے معلوم؟ کچھ ممالک ایسے ہیں نیوزی لینڈ وغیرہ 10 یا 9 گھنٹے وہ سعودی عرب سے آگے پیچھے ہوتے ہیں. 10 یا 9 گھنٹے آگے پیچھے ہوتے ہیں. سعودی عرب میں دن رہا تو وہاں رات رہتی ہے, وہاں دن رہا تو سعودی عرب میں رات رہتی ہے. اب یہ بتاؤ کہ اگر سعودی عرب میں حجاج 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں تو وہ دن کا وقت ہے اور نیوزی لینڈ میں رات کا وقت ہے. اور ایک ملک ہے اسی طریقے سے تو وہاں یہاں دن کا وقت ہے وہاں رات کا وقت ہے. تو آپ یہ کہتے ہو کہ حجاج جب میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں اس دن روزہ رکھیں گے تو کیا رات میں روزہ رکھیں گے وہ لوگ؟ ان کا تو رات ہے نا, ان کی تو رات ہے نا وہاں پہ. تو یہ سراسر جو ہے شریعت کے جو مقاصد ہیں اس کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ شریعت آفاقی ہے پورے ممالک کے لوگوں کے لیے, قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کے لیے اور تمام ملکوں کے لیے, تمام علاقوں کے لیے شریعت آئی ہے. اب جب تمام ملکوں کے لیے شریعت آئی ہے تو یہ نیوزی لینڈ وغیرہ کے لوگوں کی کیا کریں گے آپ؟ کیسے بتائیں, کب رکھیں گے وہ روزہ؟ آپ ہی بتائیے. ان کا تو رات کا وقت ہے جب یہاں حجاج کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو شریعت جب آفاقی ہے تو شریعت یہ کہتا ہے کہ اپنے ملک کے حساب سے جب 9 ذی الحجہ شروع ہوتا ہے اس دن آپ روزہ رکھ لو. یہ دین آفاقی ہے. اور اسی طرح بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھئی پہلے جو ہے ٹیکنالوجی نہیں تھی, اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے, خبر معلوم ہو رہی ہے تو روزہ رکھیں گے. ان پر وہی سوالات کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ نیوزی لینڈ جیسے ممالک کیا کریں گے؟ خبر آ بھی گئی, چلو معلوم ہو گیا کہ کل سے جو ہے عرفات میں حجاج کھڑے ہونے جا رہے ہیں, تو وہ تو دن کا وقت ہے, ان کے پاس رات کا وقت ہے. کیا کریں گے وہ؟ کب رکھیں گے روزہ وہ؟ اور وہ لیبیا, تیونس, مراکش, ایک دن پہلے چاند نظر آ گیا, عید کا دن ہے ان کا وہاں پہ, تو آپ یہاں خبر دے رہے ہو کہ بھئی عرفات کا دن ہے روزہ رکھو, وہ عید کے دن روزہ رکھیں گے؟ تو سوچنے والی بات ہے. بہرحال آخر میں خلاصے کے طور پر صوم عرفہ کو سمجھنے کے لیے 3 اہم باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں انشاءاللہ کافی ہیں, لیکن ایک بات کا میں اضافہ کرتا ہوں کہ 9 ذی الحجہ کو اپنے ملک کے حساب سے روزہ رکھنے کی جو بات ہے یہی سلف سے ثابت ہے. آپ بتائیے مجھے, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین کے دور میں ٹیکنالوجی تھی کیا؟ یہ نہیں تھی. اور بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام قبول کر کے اپنے اپنے علاقوں کو, اپنے قریوں کو چلے جاتے تھے وہ. تو آپ ہی مجھے بتائیے, ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, تو وہ کیسے روزہ رکھتے تھے بھائی؟ وہ تحقیق کرتے تھے کیا؟ سلف صالحین سے اس کا ثبوت نہیں پائیں گے آپ کہ سلف نے یہ ثابت پہلے تحقیق کیا کہ عرفات کس وقت میدان میں کھڑے ہو رہے ہیں, اس کے حساب سے ہم روزہ رکھیں گے. اس کا ثبوت نہیں ملے گا آپ کو سلف صالحین سے. سلف صالحین سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ وہ عرفہ کا روزہ رکھتے تھے. جب ٹیکنالوجی, آج بھی اگر یہ ٹیکنالوجی ختم ہو گئی تو کیا کریں گے آپ؟ بتائیے. ہاں, آپ یہی کریں گے نا کہ چاند جب نظر آیا پھر 9 ذی الحجہ کے حساب سے آپ نے روزہ رکھ لیا. تو یہ شریعت آفاقی ہے, کسی ٹیکنالوجی کا محتاج نہیں ہے. یہ شریعت تمام علاقوں کے لیے, تمام انسانیت کے لیے ہے. تو پھر تمام انسانوں اور تمام ممالک کے لیے جو چاند ہے وہی معتبر ہے, اور اسی حساب سے وہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے. یہ کچھ باتیں تھیں عرفہ کے روزے سے متعلق, لیکن میں نے جو ہے یہ اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے, ورنہ اس سلسلے میں علماء کرام نے بہت تفصیلاً اس پر گفتگو کی ہے, وہاں رجوع کر سکتے ہیں آپ. دیکھیے, اسی سے جڑا ہوا ایک آخری مسئلہ یہ ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں احتیاط کے طور پر 2 دن روزہ رکھیں گے,
एक सऊदी अरब के हिसाब से भी अरफा का दिन समझ के रोजा रखेंगे, और यहां 9 जिलहिज्जा जो अपने मुल्क में है उस दिन भी 2-2 रोजा रख लेंगे एहतियात के तौर पे। बाज लोग ऐसा करते हैं, यह सरासर गलत बात है, 2 वजूहात से। पहली वजह यह है कि एक आदमी एक ही रोजा 2 दिन रख रहा है, एक आदमी एक ही रोजा अरफा का रोजा 2 दिन रख रहा है। इसका सबूत किसी सलफ में मिलता है आपको कि एक ही रोजा अरफा का रोजा 2 दिन रखे आप? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित जो साबित है वो अरफा का रोजा एक ही है। अल्लाह के नबी ने 2 दिन कहा है क्या रोजे अरफा का रोजा? अरफा का रोजा नबी ने 2 दिन करार दिया कि 1 दिन करार दिया? 1 दिन करार दिया, एक ही दिन है अरफा का रोजा, और आप एहतियात के नाम पे 2 दिन रोजा रख रहे हैं, एक रोजा 2 दिन रख रहे हैं आप। ये सरासर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मुखालफत है और सलफ सालिहीन की इसमें मुखालफत होती है। इसका सबूत नहीं मिलता है कुरान हदीस और सलफ से। दूसरी बात यह है कि इसका मतलब यह है कि आपको शक है, आपको शक हो रहा है कि भाई सऊदी अरब के हिसाब से भी अरफा का दिन हो सकता है और अपने मुल्क के हिसाब से 9 जिलहिज्जा को भी अरफा का रोजा, एकदम शक में मुब्तला है। आपको पता है शक वाले दिन रोजा रखने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, सिला बिन जुफर कहते हैं कि हम अम्मार बिन यासिर के पास मौजूद थे। अम्मार बिन यासिर के पास एक भुनी हुई बकरी लाई गई। लोगों ने कहा अम्मार बिन यासिर से खाओ, अम्मार बिन यासिर ने कहा कि खाओ, तो बाज लोग खाने से रुक गए, नहीं खाया और कहा कि हम रोजे से हैं। अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा जो कोई आदमी ऐसे दिन रोजा रखे जिसमें उसे शक हो, जिसमें लोग शक में मुब्तला हो, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की है, उसने जो है अबुल कासिम यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की है। सुनन नबी दाऊद की यह सही रिवायत है। इस हदीस में अम्मार बिन यासिर ने कहा, और यह मरफू के हुक्म में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक वाले दिन से में रोजा रखने से मना किया। लिहाजा ये एहतियात के तौर पर 2 दिन रोजा रखने का जो मामला है ना रखें, आप ना रखें, एक ही दिन रोजा रखें जो अपने मुल्क के हिसाब से 9 जिलहिज्जा है। लेकिन मैं आखिर में ये बात कहता हूं, देखो मैं इस सिलसिले में ज्यादा तशद्दुद नहीं बरतूंगा। बड़े बड़े उलमा ने यह फतवा दिया है कि अगर किसी इंसान को दलाइल की रोशनी में यह इत्मीनान होता है कि सऊदी अरब में जब 9 जिलहिज्जा होता है, वकूफ अराफात होता है, उस दिन की बुनियाद पर रोजा रखना है, अगर इस मसले में उसको इत्मीनान है, उसकी बुनियाद पर अगर वो सऊदी अरब के हिसाब से अराफा का रोजा रख लेता है, तो हम उस सिलसिले में तशद्दुद नहीं बरतेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारा रोजा नहीं हुआ, तुमने हराम का काम किया है, तुमने वो किया। हम ये हुक्म नहीं लगा सकते क्योंकि एक उलमा की मोतबर जमात है जो इसका फतवा देती है। लेकिन हमसे अगर कोई पूछे, हम ये जो दलाइल आपके सामने जिक्र किए, इसकी रोशनी में हमें इत्मीनान इसी बात पे है, शरीय सदर इसी बात पे है कि अपने मुल्क के हिसाब से 9 जिलहिज्जा के दिन अराफा का रोजा रख ले। छठी जो इबादत है वो कुर्बानी की इबादत है, जो जिलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों में अंजाम दी जानी चाहिए। ये जो कुर्बानी की इबादत है, ये बदनी इबादत में से एक अहम इबादत है। इस इबादत को अंजाम देकर एक मोमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब होता है, अल्लाह की कुर्बत हासिल करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हुए फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब के खातिर नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अक़ामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनति 10 सिनीन युज़ही कुल्ल सना, के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में 10 साल तक रहे और हर साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी पेश फरमाई। ये मुस्नद अहमद की और तिरमिजी की रिवायत है। और बाज रिवायतों में इब्ने उमर के अल्फाज ये हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक मदीना में रुके रहे और किसी साल आपने कुर्बानी को नहीं छोड़ा। जैसा कि तबक़ात इब्ने साद की रिवायत है और इस रिवायत को इमाम तिरमिज़ी वगैरह ने हसन करार दिया है। इसी तरीके से इब्ने माजा की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान लहु साअतुन फलम युज़ही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, जिस आदमी के पास कुर्बानी करने की ताकत हो, अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो वो हमारे मुसल्ले के करीब तक ना आए। इस हदीस में अगरचे के बाज़ उलमा ने कलाम किया और कहा कि ज़ईफ है, लेकिन अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने
اپنی تحقیق کی روشنی میں کہا کہ یہ حدیث موقوفاً اور مرفوعاً دونوں ثابت ہے۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو طاقت دیا ہے ضرور آپ قربان کیجئے جانور کو، یا اونٹ میں حصہ لیجئے یا گائے میں حصہ لیجئے، اپنی استطاعت کے مطابق قربانی دیجئے، اس لیے کہ بعض علماء کرام نے کہا کہ جس آدمی کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے وہ قربانی نہیں کرتا، وہ گنہگار ہوگا۔ صاحب استطاعت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ شیخ ابن عثیمین نے اس کی طرف اشارہ کیا، استاذ محترم شیخ سلیمان الرحیلی نے اس کی بات کی طرف اشارہ کیا، اور دیگر علماء کہتے ہیں کیونکہ پیارے نبی نے سخت وعید فرمائی ہے، آدمی کے پاس طاقت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، تو لہٰذا صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، ہر گھر والے پر ہر سال میں ایک قربانی واجب ہے۔ اس حدیث میں بھی یہی پیغام دیا گیا کہ صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے، اللہ نے جس کے پاس طاقت دیا ہے وہ قربانی نہ چھوڑے۔ جی ہاں، ساتواں عمل آخری عمل ہے، اسی بات پر انشاءاللہ ہماری بات ختم ہوگی۔ ساتواں عمل یہ ہے کہ اور ساتواں عمل، اس کے بعد بھی ایک عمل ہے، اسی سے جڑے ہوئے کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ۔ ساتواں عمل آخری عمل ہے، وہ یہ عمل ہے کہ عشر ذی الحجہ کی مناسبت سے ساتواں عمل یہ ہے جس آدمی کے پاس قربانی کا جانور ہے یا اس نے گائے میں حصہ لیا یا اونٹ میں حصہ لیا، جو قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ 3 چیزیں نکالنے سے پرہیز کرے، 3 چیزیں نہ نکالے، 3 چیزوں کو نہ چھوئے۔ ایک بال، چاہے اس کے سر کے بال ہو، جسم کے بال ہو، کوئی بھی بال اس کے۔ دوسرا، اس کے ناخون نہ نکالے۔ تیسرا، چمڑا نہ نکالے۔ بعض لوگ نماز کے بعد ادھر ادھر بیٹھے رہتے تو ایڑی کا چمڑا نکالتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ کر لیتا ہے اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو پھر ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی دینے تک اپنے بال نہیں نکالے، اپنے ناخن نہ نکالے، اور اسی طریقے سے چمڑا نہ نکالے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں جس آدمی کے پاس ذبح کرنے کا جانور ہو، قربانی کا جانور ہو، جس کو وہ ذبح کرنے جا رہا ہے، اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال نہ نکالے، اپنے ناخون نہ نکالے، یہاں تک کہ وہ قربانی کر دے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں پیارے نبی نے فرمایا فَلَا يَمُسَّ مِن شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا، چاہیے کہ اس کو اپنے بال اور چمڑا نہ چھوئے، مطلب بال بھی نہ نکالے، چمڑا بھی نہ نکالے، چمڑا بھی آپ نہیں نکال سکتے اس دوران۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، چاہے وہ گائے میں حصہ لے، اونٹ میں حصہ لے یا بکرا ذبح کرے، اس آدمی کے لیے حرام ہے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک بال نکالنا، چمڑا نکالنا اور ناخن نکالنا اس کے لیے حرام ہے۔ اگر کوئی نکالتا ہے بلا ضرورت وہ اللہ رب العالمین کے پاس گنہگار ہوگا، اس کے لیے چاہیے کہ وہ توبہ کرے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا جو قربانی کر رہا ہے آدمی صرف اسی کے لیے یہ حکم ہے یا پورے گھر والوں پر بھی یہ حکم لاگو ہوتا ہے جس کی طرف سے وہ قربانی کر رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ کہ علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن حدیث کا جو ظاہری مفہوم بتاتا ہے، حدیث کے جو الفاظ بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے صرف اسی کے لیے یہ حکم ہے۔ اب وہ جس کی طرف سے وہ قربانی کر رہا ہے ان کے لیے ضروری نہیں ہے، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ بال نہ نکالیں، چمڑا، ان کے لیے نہیں۔ جو قربانی کرنے والا ہے وہ ہے، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں والد ہیں، انہوں نے جانور خریدا بکرا، ان کے لیے حکم لاگو ہوگا، اگرچہ کہ وہ گھر والوں کی طرف سے کر رہے ہیں لیکن تمام گھر والوں کے لیے حکم لاگو نہیں ہوگا۔ جو قربانی کا ارادہ کر رہا ہے ایک آدمی، اس کے لیے حکم لاگو ہوگا۔
اس کی دلیل کیا ہے؟ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان فرمائی اس میں غور کیجئے الفاظ میں. نبی نے فرمایا من کان لہ ذبح، جس کا کوئی جانور ہو قربانی کرنے کا، جس کا جانور ہو، یعنی جس نے خریدا جانور، جو کر رہا ہے اس کے لیے حکم ہے. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی، تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ کرے. اس حدیث کے الفاظ بھی یہی بتاتے ہیں کہ جو قربانی کر رہا ہے، جو مین آدمی ہے، جس نے جانور خریدا ہے، جس نے حصہ لیا ہے، صرف اسی کے لیے حکم لاگو ہوگا. لجنہ الدائمہ سعودی عرب کی جو کمیٹی ہے، جب ان سے سوال کیا گیا یہ جو بال نہ نکالنا اور چمڑا نہ نکالنا اور اسی طریقے سے ناخن نہ نکالنے کا جو حکم ہے، یہ کیا یہ صرف قربانی کرنے والے کے لیے ہے یا جن کی طرف سے وہ قربانی کر رہا ہے تمام گھر والوں کے لیے حکم لاگو ہوگا؟ تو لجنہ دائمہ سعودی عرب کا جو فتویٰ کمیٹی ہے، ان کا جواب یہی تھا کہ ان هذا الحدیث خاص بمن اراد ان یضحی فقط، یہ حدیث صرف قربانی کرنے کا ارادہ جو رکھتا ہے اسی کے لیے حکم ہے بس. واما المضحى عنہ، جس کی طرف سے قربانی کیا جا رہا ہے ان کے لیے حکم لاگو نہیں ہوگا. فسواء كان كبيرا او صغيرا، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو. فلا مانع من ان ياخذ من شعره وبشرته واظفاره بناء على الاصل وهو الجواز ولا نعلم دليلا يدل على خلاف الاصل. کہتے ہیں کہ جن کی طرف سے قربان کیا جا رہا ہے جانور، گھر والے، ان کے لیے جائز ہے کہ وہ بال بھی نکال سکتے ہیں، چمڑا بھی نکال سکتے ہیں اور ناخن بھی نکال سکتے ہیں. اس میں اصل یہی ہے کہ جواز ہے. اسی طریقے سے اس سے جڑا ہوا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص قربانی کا جانور خریدا اور حصہ لیا، اب وہ کسی اور آدمی کو وکیل بنا رہا ہے کہ تم جانور کو قربان کرو. جانور تو اسی کا ہے، یہی قربانی دے رہا ہے ایک آدمی، لیکن ذبح کرنے کے لیے کسی کو جانور حوالے کر دیا، تو وکیل بنانا وہ. تو کیا وکیل کے لیے حکم لاگو ہوگا کیا؟ بال نہیں نکالنا، چمڑے نہیں نکالنا اور ناخن نہیں نکالنا؟ جواب یہ ہے کہ وکیل کے لیے حکم لاگو نہیں ہوگا. اصل جس کا جانور ہے اس کے لیے حکم لاگو ہوگا. جو اس کا وکیل بنا ہوا ہے، اس کا وکیل جو بنا ہوا ہے، چاہے وہ اس کی طرف سے جانور خرید رہا ہے، جا کے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، جانور خرید کے لا رہا ہے، قربان کر رہا ہے، قصائی لوگ قربان کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو جانور کسی اور کا ہوتا ہے، حصہ کسی نے لیا ہے. جس نے حصہ لیا، جس نے قربانی کر رہا ہے، اس کے لیے اصل یہ حکم ہے، اس کے وکیل کے لیے یہ حکم لاگو نہیں ہوگا. اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے قربانی کرنے کا ارادہ تو نہیں کیا تھا، لیکن عشر ذی الحجہ داخل ہو گیا، چاند دیکھ لیا، داخل ہو گیا، اس نے چونکہ ابھی قربانی کا ارادہ نہیں تھا تو بال نکال لیا اس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد، ناخن نکال لیا اس نے، لیکن اس کے بعد پھر اس کا ارادہ بنا قربانی دینے کا. تو جب اس کا قربانی کا ارادہ بن گیا، دینے کا ارادہ ہو گیا، تو پھر اس وقت سے اس کا حکم لاگو ہو جائے گا کہ پھر جب اس نے ارادہ کر لیا تو فوراً اس کے بعد سے وہ بچا رہے گا، ناخن نہیں نکالے گا، چمڑا نہیں نکالے گا اور بال نہیں نکالے گا. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ اسی سے جڑا ہوا یہ ہے کہ کسی نے قربانی کا ارادہ کیا، چاند نظر آ گیا ذی الحجہ کا، اب اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ بال، ناخن اور چمڑا نہ نکالے. اب اس پر وہ عمل کر رہا ہے، لیکن قربانی سے 1-2-3 دن پہلے وہ اس کو ضرورت پڑی بال نکالنے کی، سر میں جو ہو گئے، تکلیف دے رہے سر میں، یا چوٹ آ گئی، یا کوئی ضرورت پڑ گئی بال نکالنے کی، ناخن نکالنے کی، ایسی مجبوری کے وقت وہ بالکل نکال سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا، وہ گنہگار نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک مسئلہ حاجی سے جڑا ہوا، حاجی لوگ سوال کرتے ہیں، جو حاجی لوگ حج میں جو جانور قربان کرتے ہیں حج کا، ان لوگوں کے لیے بھی کیا حکم لاگو ہوتا ہے کیا؟ جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے حکم لاگو نہیں ہوتا. جو حج میں قربان کیا جاتا ہے جانور، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق قربانی کرنے سے، قربانی کے جانور کو اضحیہ بولتے، اور جو حاجی لوگ قربان کرتے مکے کے اندر منا میں، اس کو ہدی بولتے ہیں. ہدی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہٰذا حاجی حج میں 10 ذی الحجہ کو جو جانور کی وہاں قربانی پیش کرتا ہے، ویسے حاجی کے لیے حکم لاگو نہیں ہے.
وہ چاہے تو ناخن بھی نکال سکتا ہے، بال بھی نکال سکتا ہے، چمڑا بھی نکال سکتا ہے. ہاں اگر کوئی حاجی وہاں حج کا جانور تو قربان کرنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے اندر قربانی بھی دینا چاہتا ہے، وہ قربانی کرنے کا بھی ارادہ کر لیا اپنے ملک میں، تب ایسی صورت میں اس پر وہ حکم لاگو ہو جائے گا. اس کو چاہیے کہ اپنے بال نہ نکالے، چمڑے نہ نکالے اور ناخن نہ نکالے، کیونکہ وہ قربانی بھی دے رہا ہے. قربانی بھی دے رہا ہے. ہاں اس میں ایک چیز مستثنا ہوتی ہے کہ مان لو کسی حاجی نے قربانی کرنے کا بھی ارادہ کیا، حج کی قربانی تو دینا ہی ہے لیکن ملک کے اندر قربانی بھی دینا کی ارادہ کر لیا. اب ناخن بال وغیرہ نہیں نکال رہا ہے، وہ 4-5 ذی الحجہ ہو گئے، اب عمرہ کرنے کی ضرورت پڑی اس کو، تو عمرہ کر رہا ہے. اب عمرے میں وہ بال نکال لے گا نہیں نکالے گا؟ جواب یہ ہے کہ وہ ضرور نکالے گا بال، کیونکہ وہ عمرے سے جڑی ہوئی واجبی عبادت ہے، تو وہ عمرے کی وجہ سے بال ضرور نکالے گا، تبھی چل کر اس کا عمرہ مکمل ہوگا. تو عمرے کے لیے یہ بلکہ اس میں گنجائش نہیں بلکہ ضروری ہے عمرے کے لیے بال نکالنا. اس کے علاوہ عام اوقات میں ایک حاجی جو قربانی کر رہا ہے اپنے ملک میں، وہ اپنے بال، ناخن اور چمڑا نکالنے سے پرہیز کرے. اسی طریقے سے آخری مسئلہ جس پر انشاءاللہ ہماری بات ختم ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس مستقل بکرا یا گائے یا اونٹ قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا پھر گائے میں ایک حصہ لینے کی طاقت نہیں، اونٹ میں ایک حصہ لینے کی طاقت اس کے پاس ہے نہیں، ایسے شخص کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بتاتا ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے بال نہ نکالے. ہاں اپنے بال وہ نہ نکالے، کوئی بھی بال، چاہے سر کے بال ہو یا بغل کے بال ہو، جسم کا کوئی بھی بال نہ نکالے یہاں تک کہ وہ نماز ادا کر لے قربانی کی. تو اللہ تبارک و تعالی اسے پوری قربانی کا ثواب عطا کرتا ہے. حدیث غور کیجئے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت بیوم الاضحى عیدا جعلہ اللہ لہذه الامہ. اللہ تبارک و تعالی کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں یوم الاضحیٰ کو عید کا دن اس امت کے لیے بنا دوں. ایک آدمی، ایک صحابی رسول تھے، قال له رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ارأیت ان لم اجد الا منیحۃ انثى افاضحی بها. اللہ کے نبی بھلا بتائیے میرے پاس جانور کی قربانی پیش کرنے کی طاقت نہیں ہے، صرف ایک میرے پاس بکری ہے، وہ بھی دودھ والی بکری، میں نے کسی سے عاریتاً لیا ہے، مطلب وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے لیا ہے، کیا میں اس کو قربان کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ولیکن خذ من شعرک واظفارک، ہاں وتقص من شاربک وتحلق عانتک فذلك تمام اضحیتک عند اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک کام کرو، تم اپنے بالوں کو اور اپنے ناخون کو مت نکالو یہاں تک کہ تم جو ہے نماز ادا کر لو، پھر اس وقت جو ہے تم اپنے بال اور ناخون نکال لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے ایک مکمل قربانی کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے. دیکھو اس حدیث کو اگرچہ علامہ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اس علامہ البانی کی تحقیق کی بنیاد پر اکثر علماء تک بھی ضعیف کہہ دیتے ہیں اس حدیث کو، لیکن صحیح قول کے مطابق یہ حدیث ثابت ہے. امام حاکم، امام ذہبی، ابن حبان، امام ترمذی، شعیب الارناؤوت اور دیگر محدثین کی ایک بڑی جماعت ہے جو اس حدیث کو صحیح قرار دی ہے، اور بعض محدثین نے اس حدیث کو حسن لغیرہ قرار دیا ہے. تو صحیح بات یہی ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے، اور اگر آدمی کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کے لیے چانس ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال ناخن نہ نکالے، نماز کے بعد جو ہے عید کی نماز کے بعد وہ اپنے بال ناخن نکال لے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسے قربانی کا مکمل ثواب عطا کرے گا. یہ کچھ اہم اعمال تھے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال، اور اس سے جڑے ہوئے فقہی مسائل جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے.
इस उम्मीद के साथ कि आपने इन बातों को सुना होगा और इस पर इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे। मैं खुलासे के तौर पर आपके सामने ये बता दूं कि ज़िल-हिज्जा में हर नेक अमल करना मशरू है, मुस्तहब है। आप अपनी इस्तिताअत व बसात के मुताबिक जो भी अमल आप कर सकते हैं, एक तड़प के साथ, एक जुस्तजू के साथ अमल करें और इन दिनों को गनीमत जाने। ये ऑफर समझिए। दुनिया के एतबार से हम जब कोई ऑफर लगता है उसका इंतजार करते हैं, उससे फायदा उठाते हैं। उससे कहीं ज्यादा ये अल्लाह तबारक व ताला के दिए हुए ऑफर के दिन हैं, नेकियां समेटने वाले दिन हैं, नेकियों को लूटने वाले दिन हैं, ये अल्लाह को राजी करने वाले दिन हैं। लिहाजा हर छोटे बड़े अमल को बड़ा समझकर आप इन दिनों में अंजाम देने की कोशिश करें। उसके साथ साथ खुसूसियत के साथ आप इन 7 आमाल को अंजाम देने की कोशिश करें। वो 7 आमाल मैं फिर से आपके सामने दोहरा देता हूं खुलासे के तौर पर। नंबर 1, ज़िल-हिज्जा का चांद देखकर ज़िल-हिज्जा की दुआ का एहतमाम करें। नंबर 2, अल्लाह ने अगर आपको ताकत दिया है तो हज और उम्रे का एहतमाम करें। नंबर 3, कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करें और खास करके ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह इसका विर्द करते रहें और खास तौर से तकबीरात बयान करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और इसी तरीके से नंबर 4 जो है, रोज़ों का खास तौर से एहतमाम करें, बिलखुसूस अरफा के रोज़े का एहतमाम करें, उसको हाथ से जाने ना दें। नंबर 5, अल्लाह ने अगर आपको ताकत दिया है तो ज़रूर कुर्बानी करें। अगर जानवर मुस्तकिल कुर्बान नहीं कर सकते, अगर आपके पास हिस्सा लेने की ताकत है तो हिस्सा लें। नंबर 6, जो आदमी कुर्बानी का इरादा रखता है, ज़िल-हिज्जा का चांद नजर आने के बाद अपने बाल, नाखून और चमड़ा ना निकाले यहां तक कि वो कुर्बान कर दे। नंबर 7, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर किसी को जानवर की कुर्बानी करने की या हिस्सा लेने की ताकत नहीं दी है तो उसको चाहिए कि वो ज़िल-हिज्जा का चांद नजर आने के बाद अपने बाल, नाखून ना निकाले, ताकि वो जो है कुर्बानी के अजर का सवाब हासिल कर सके। ये 7 आमाल हैं जो मैंने भी तफसील आपके सामने जिक्र की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम जो बातें मैंने कही हैं, सबसे पहले मुझे आप हज़रात को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।